اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فصل فی سنن الوضوء، یہی سے پڑھنا ہے۔ فصل فی سنن الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے سنتوں کے بیان میں۔ یسن فی الوضوء ثمانیۃ عشر شیئن غسل الیدین الی الرسغین، سنت ہے وضو میں 18 چیزیں۔ غسل الیدین دونوں ہاتھوں، دھونا دونوں ہاتھوں کا، الی الرسغین کہاں تک؟ گھٹنوں تک۔ یہاں سے وضو کی سنت اور مستحبات کو بیان کر رہے ہیں۔ والتسمیات ابتداء، اور بسم اللہ، اور شروع کریں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ پڑھنا شروع میں یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا مطلقاً مسنون ہے، اور بعض احادیث شریفہ میں اس موقع پر درج ذیل الفاظ کی فضیلت والی ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ، اس لیے ان کلمات کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ والسباق فی ابتداء ولو بالاصبع عند فقدہ، اور مسواک کرنا اس کے شروع میں، یہ بھی سنت اگرچہ انگلی کے ذریعے ہی ہو اس کے نہ ہونے کے وقت۔ صحیح حدیث شریف میں، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ والمضمضۃ ثلاثا، اور کلی کرنا 3 بار، ولو بغرفۃ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور کلی کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک چلو سے ہی ہو، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلو سے، ناک میں پانی چڑھانا کتنے چلو سے؟ 3 چلو سے۔ مضمضہ کے معنی پانی کو پورے منہ میں پھرانا، یعنی کلی کرنا، اور استنشاق کا معنی پانی سونگھنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ افضل بلکہ مسنون عند الحنفیہ یہ ہے کہ دونوں کے علیحدہ نئے پانی سے کرنا۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور مبالغہ کرنا کلی کرنے اور ناک کی صفائی میں غیر روزے دار کے لیے، یہ سنت روزے دار کے لیے نہیں ہے، غیر روزے دار کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ کلی کرنے اور ناک کی صفائی میں خوب مبالغہ کرے کہ پانی کو پورے منہ میں چڑھائے پھرائے، اور ناک کا جو نرم حصہ ہے سانس کے ذریعے پانی اوپر کھینچ کر وہاں تک صفائی ستھرائی کرے، مگر یہ حکم غیر روزے دار کے لیے ہے۔ روزے دار کو احتیاط سے یہ عمل انجام دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں پانی اندر چلا جائے۔ سمجھ میں آئے؟ اس کو مکمل طور سے ذہن میں مسئلوں کو بیٹھائیں۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلھا، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا پانی کی ہتھیلی سے، اس کی نیچے کی جانب سے داڑھی میں خلال کرنے کی مسنون صورت یہ ہے کہ داڑھی ہاتھ کی ہتھیلی کو گلے کی طرف کر کے تر انگلیوں کو تھوڑی کے نیچے لے جا کر داڑھی کے درمیان سے اوپر کو نکال دے۔ وتسلیس الغسل، اور دھونے کو 3 مرتبہ کرنا، یعنی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت، بلا ضرورت اس سے زائد مرتبہ نہیں دھونا چاہیے، لیکن اگر شک ہو جائے کہ کئی مرتبہ دھویا ہے تو اطمینان قلب کے لیے زائد دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واستعاب الراس بالمسح مرۃ، اور سر کو گھیر لینا مسح کے ساتھ 1 مرتبہ۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ مسح کا فرض 1/4 سر پر مسح کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے۔
اور اگر کوئی شخص اس سنت کی ادائیگی میں بلا عذر لاپرواہی برتے تو گنہگار ہوگا۔ اور مسح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سارے ہاتھ کو سر کے اگلے حصہ پر رکھے اور سر کو گھیرتا ہوا پیچھے لے جائے، پھر پیچھے سے آگے لے آئے اور شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے پچھلے حصہ کا مسح کرے۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ طریقہ لکھا ہے کہ صحیح مسح کرتے وقت انگلیوں اور ہتھیلیوں کو الگ رکھا جائے تاکہ مستعمل پانی نہ لگے، تو محققین فقہا کے نزدیک اس طریقے کا انتظام بھی اصل ہے۔ ومسح الاذنین ولو بماء الراس، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہی ہو، کانوں کا حکم سر کے تابع ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جس پانی سے سر کا مسح کیا جائے اسی سے کانوں پر مسح کی سنت ادا کی جائے۔ والدل والدلال والولاء، اور گرنا اور مسلسل کرنا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت اعضاء مغسولہ کو خوب اچھی طرح رگڑ کر دھونا بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ ایسے ہر عضو کو لگاتار دھونا بھی مسنون ہے کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا دھو لے۔ والنیت، اور نیت کرنا، وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کی نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ والترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، اور ترتیب اور وضو کرنا جیسا کہ صراحتاً بیان کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں۔ اس عبارت کا مطلب یہ کہ جس طرح قرآن پاک میں ترتیب آئی ہے کہ پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیروں کا دھونا، اسی ترتیب کے مطابق وضو کرنا بھی سنت ہے۔ والبداءۃ بالمیامن ورؤوس الاصابع ومقدم الراس ومسح الرکبہ، اور شروع کرنا دائیں طرف سے اور انگلیوں کی طرف سے ہاتھ اور پیر میں، اور شروع کرنا سر کے اگلی جانب سے اور گردن کا مسح کرنا، مسح الرکبہ، گردن کا مسح کرنا۔ لل حلقوم وقیل ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، اور گردن کا مسح کرنا نہ کہ گلے کا، لل حلقوم نہ کہ گلے کا، اور کہا گیا ہے وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ آخر 4 مستحب ہے۔ دائنی طرف سے ابتدا، ہاتھ اور پیر میں انگلیوں کی طرف سے دھونے کا اہتمام، گردن کا مسح کرنا، سر کے اگلے حصہ سے مسح شروع کرنا بقول بعض مستحب ہے۔ گلے کا مسح شروع نہیں، وضو میں گلے پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت اور بدعت ہے، اور بہت سے علماء نے دائنی طرف سے ابتدا، ہاتھ اور پیر میں انگلیوں کی طرف سے دھونے کا اہتمام، گردن کا مسح رگڑ کر دھونے وغیرہ کو بھی سنت کہا گیا ہے۔ من آداب الوضوء 14 سے انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں پڑھیں گے۔ آج اسی فصل کو پڑھتے ہیں کہ وضو کے آداب کیا ہیں اس کے تعلق سے، پھر آنے والے دن اس چیز کو پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ صلی اللہ علیہ نبی جلمی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔